اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. آیت نمبر 191 سورہ الشعراء. وَإِنَّا اور بے شک ربا کا آپ کا رب لہوا البتہ وہ العزیز زبردست ہے الرحیم رحم فرمانے والا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لتنزیل البتہ نازل کرتا ہے. تنزیل جو ہے تھوڑا تھوڑا ترتیب سے اتارنے کے لیے آتا ہے. تھوڑا تھوڑا ترتیب سے اتارنے کے معنی میں آتا ہے کہ اس میں کیا ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ترتیب کے ساتھ اتارا. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن جو ہے ترتیب کے ساتھ رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے. نزل اتارا بِهِ الرُّوحُ الامین اس کو روح الامین کے ذریعے سے یعنی کس کے ذریعے سے امانت دار فرشتے جو روح الامین یعنی ان کے ذریعے سے اتارا. اللہ اوپر قلبی کا آپ کے دل پر کس کے دل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ یہ قرآن آپ نے خود پڑھا یا پھر آپ کسی سے لکھواتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ نے اتارا ہے رب العالمین نے اتارا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے یعنی ایک ساتھ نہیں اتارا گیا. اور تیسرا اس کو اتارنے والے آسمان سے زمین پر لانے والے کون ہیں روح الامین ہے فرشتے جو بہت امانت دار ہے. اللہ قلبی کا آپ کے دل پر لتکون تاکہ ہو جائے من المنذرین ڈرانے والوں میں سے. منذرین منظر کی جمع ہے یعنی کس لیے اتارا گیا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کس سے اگر دنیا میں انسان غفلت میں زندگی گزارے گا گناہوں میں زندگی گزارے گا اور اس کتاب کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مطلب کی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا تو پھر اس کے لیے آخرت میں جو جو بشارتیں ہیں یا جو اس کے لیے انجام ہے اس کے بارے میں بتانے کے لیے کرانے کے لیے کیا کرنا ہے. بلسان ساتھ ایسی زبان کی کا مطلب ساتھ لسان یعنی زبان ہوتا ہے. ایسی زبان میں عربی جو عربی ہے مبین واضح ہے یعنی عربی زبان میں اتارا گیا ہے اور عربی زبان ایسی ہے تمہیں اچھے سے سمجھ آتی ہے اور واضح ہے. عربوں جو اہل مکہ تھے یا اہل قریش تھے ان کی زبان کیا تھی عربی. کہا گیا کہ تمہاری ہی زبان میں اتارا گیا ہے عربی میں جو تم اچھے سے سمجھتے ہو اور تمہارے ہی جیسے رسول ہیں جو تمہارے بیچ میں سے تمہارے جیسے انسان ہیں. تو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفی البتہ زبر الاولین صحیفے ہیں پہلوں کے. زبر جو ہے زبور کی جمع ہے اولین اول کی جمع ہے اور یعنی جو تعلیمات ہیں قرآن میں وہ نئی بات نہیں ہے بلکہ وہ پہلے کی کتابوں میں بھی تھی. یہی تعلیمات جو ہیں جو قرآن میں ہے یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں بلکہ پہلے کی کتابوں میں تورات اور زبور میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے یا پھر ان تعلیمات کا ذکر گزرا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سنا رہے ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اس کا ذکر پہلی کتابوں میں گزرا ہے یعنی قرآن تو لاسٹ میں آئی ہے نا لیکن اس کا ذکر کیا ہے پہلی کتابوں میں پہلے صحیفوں میں بھی گزرا ہے. اولم کیا بنا نہیں یکن ہے لہم ان کے لیے آیا کوئی نشانی ایعلمہ کہ وہ مانتے اس کو یعلم یعنی پہلے مضارع کا صیغہ ہے وہ کیا ہے ضمیر. تو ضمائر اور جو ہے آپ کو فعل یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ضمائر ہے اور جو یہ ہے اس بیچ میں کیا ہوتا ہے فعل ہوتا ہے جس کے بیس پہ ہوتی ہے پوری سینٹینس. تو اب جو ان کے اعتراضات تھے کفار مکہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے وہ ساری چیزوں کے یہاں پر جواب دیے جائے کہ یہ جو ہے اولم یکن لہم کہ کیا بنا نہیں ہے ان کے لیے کوئی نشانی ایعلمہ کہ جانتے ہیں اس کو علماء عالم کی جمع علماء بنی اسرائیل کے یعنی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جو آپ کتاب لے کر آئے ہیں یہ سارا تعلیمات ہے سارا بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. کیوں تورات زبور پہلے اتری ہیں
اور وہ قرآن ثبوت کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، تو لہٰذا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر تھا اور قرآن کا بھی تھا، تعلیمات کا بھی ذکر تھا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا ذکر پیچھے بھی دوسرا ہے، وہ تورات اور انجیل جو تمہارے علماء پڑھتے ہیں اس میں بھی ذکر دوسرا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر نزلناہ ہم نازل کرتے اس کو، کس کو؟ قرآن۔ اب یہ وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اگر ہم اتارتے اس کو علی بعض العجمین، بعض عجمین کے، عجمین یعنی عجم کی جمع ہے، جو عربی نہ جانتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی۔ نون عربس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی، جو عربی نہ جانے۔ آجما کی جمع ہے عجمی۔ تو اگر ہم اس کو کسی غیر عرب پر اتار دیتے جو عربی نہیں جانتا تھا، تو بتاؤ وہ سمجھ سکتا تھا؟ تو سمجھ نہیں آنی تھی۔ تو لہٰذا جس شہر میں پیغمبر آتے تھے تو کتاب کی وہ اسی کی زبان میں اتاری جاتی، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ فقرأہ، پھر وہ پڑھتا ہے اس کو، فقرأہ قراءت سے ہے، اور قرآن بھی اسی سے ہے، اور یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ سینٹینس، اور اس کو پڑھتے ہیں۔ اور قراء کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یا جمع کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا اور جمع کرنا، ایک حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھنا، اس کو قراءت کہا جاتا ہے۔ فقرأوا، پھر پڑھتے ہیں، علیہ ان پر، ماں جو کانو تھے وہ، بھی مومنین، ساتھ اس کے ایمان لانے والے، کذالک، اسی طرح، سلکنا، گزارا ہم نے، سلکنا کیا ہے؟ سلک ان سے ماضی کا صیغہ ہے، اور گزارا ہم نے، فی قلوب، دلوں میں، قلوب قلب کی جمع ہے، المجرمین، مجرمین کے، مجرمین کون ہے یہاں پر؟ اہل مکہ، یعنی سنتے تھے، سمجھتے تھے، مگر قبول نہیں کرتے تھے۔ ساتھ کے کذالک سلکناہ، کہ اسی طرح سے گزرتے تھے ان کے دل، یعنی مجرموں کے سنتے تھے، سمجھتے تھے، مگر قبول نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے دشمنی کی وجہ سے۔ لیکن یہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے ان کے دلوں میں قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں اترتی، وجہ اس کے کہ وہ سمجھتے تھے، سنتے تھے، لیکن ان کے دل قبول نہیں کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ ضد۔ یہ کیوں؟ اس کو کیوں ملا قرآن؟ یہ کیوں پڑھاتا ہے قرآن؟ ہمارے اندر قریش کا کیا کہنا تھا کہ اگر قرآن اگر اتارنا تھا تو ہمارے اندر اتنے بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مالدار لوگ بیٹھے، اللہ نے ان پر کیوں نہیں اتارا؟ اس پر کیوں اتارا؟ یہ یتیمین، نہ پڑھا نہ لکھا، نہ نہ گھر نہ گھر، یہ قرآن پڑھا رہا ہے، ہم اس کے سامنے بیٹھے، یہ تو ہم سے بہت کم تر ہے، بہت چھوٹا ہے عمر میں بھی اور مال و دولت کے حساب سے بھی، کہ آپ کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد، تو لہٰذا یہ ضد ہو گئی تھی کہ ہم بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس پر کیوں قرآن اتارا؟ یہ ضد، اس وجہ سے کیا تھا؟ بس گزرتے تھے، سلکنا ہو، سلک کہتے ہیں ہم چلتے 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 کوئی چیز کو ایسا کر کے گزر جاتے ہیں، تو سلک، چلتے چلتے گزرتے گزرتے کوئی چیز کو نظر جانا۔ اب ایسی نظر کیا ہوتی ہے کہ سرسری نظر ہوتی ہے کہ انسان دیکھتا ہے گزر جاتا ہے، تو اس طرح سے گزرتے تھے، گزرتے گزرتے دیکھتے تھے، آپ کو سنتے تھے، کانوں تک آواز جاتی، لیکن دل میں نہیں اترتی تھی، کیوں؟ کی وجہ سے لا یؤمنون بھی۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ضد ہوتی ہے نا، کہ دلوں میں زنگ ہوتا ہے، کسی نہ طرح کی کھندک ہوتی ہے، تو پھر اب لاکھ قرآن ان کے سامنے حق بھی آ جائے تو وہ اب سن لیں گے، عمل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہے نا، ہم نہیں مانتے۔ زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام تو اللہ کا تھا نا، لیکن ضد کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیں بچوں کو کیا ہو جاتا ہے ماں باپ سے جب ضد ہو جاتی، آپ کو بات کہتے ہیں نا ماں باپ، لیکن ان کو کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نہیں سنی، ماں کیوں؟ یہ کہہ رہی ہے نا اس کی، باپ کہہ رہا ہے نا اس کی نہیں سنی، جبکہ سب سے زیادہ ہمدرد ماں باپ کی ضد کی وجہ سے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کو لا یؤمنون بھی، نہیں وہ ایمان لائیں گے ساتھ ہی۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ یؤمنون فعل مضارع کا صیغہ ہے، کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ ضد اور وجہ سے، وہ اس پر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیوں ہے؟ حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ یہ دیکھ نہ لیں عذاب کو، دردناک، فیاتیہم، یعنی رنگا رنگ کی باتیں بناتے رہتے تھے، ہر روز نیا نیا الزام دیتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی تہمت لگاتے رہتے، کبھی کہتے تھے اسے لکھاتا ہے، کبھی اسے کہتے تھے اس کو تو جنون ہو گیا ہے، اس کو تو پاگل ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، ہاں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن اندر کیا تھی ان کے؟ تو فیاتیہم، تو وہ آ جائے گا ان کے پاس، بغتہ، اچانک، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، شعر کی جمع ہے عین را،
پہلے مضارع کا جمع کا صیغہ ہے. اور شعر کہتے ہیں تلوار. یاد ہے کسی کو؟ شعر کہتے ہیں وہ عقل جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک. ایسی سوچ، ایسی سمجھ، ایسی عقل کو کہتے ہیں شعور. اور شعور، یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی یہ ایسی سمجھ نہیں رکھتے، سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں. فیقول، پھر وہ کہیں گے حل کیا، نحن، ہاں ہم ضرور مہلت دیے جانے والے ہیں. افبی عذابنا، کیا پھر ہمارے عذاب کے ساتھ یستعجلون، وہ جلدی مچا رہے ہیں. افرائیتا، کیا بھلا دیکھا تم. آ کیا ہے؟ حروف استفہام سوال کے. رآ کیا ہے؟ پہلے ماضی کا صیغہ ہے. اور کیا دیکھا تم نے؟ ان متعناہم، اگر فائدہ دے ہم ان کو. متعنا یعنی متاع سے ہے زیادہ فائدہ، یعنی اگر ہم ان کو مال دیں. سنین کئی سال، سنن کی جمع ہے کئی سال. ثم پھر آ جائے ان کے بعد. جا کیا ہے؟ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ جا. جب یہاں پہ ایسے ہو جائیں گے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. پہلے فعل ہے. جب آ جائے گا ان کے پاس. اور ہم کیا ہے؟ تو جب آ جائے گا ان کے پاس مکانو جو تھے وہ جو عدل وعدہ کیا گیا کہ یا پھر دھمکی دیے جانے والے. ماں اغنا، نہ کام آئے گا. ان کو ماں کانو جو تھے وہ یمتعون فائدہ دیے جاتے. یعنی اگر ان کو ڈھیروں مال دے دیا جائے، اولاد دے دی جائے، دولت دے دی جائے، یہ سال سال زندگی بھی، سال 2 سال ہزاروں سال بھی، لیکن اس کے بعد بھی جب اللہ کا عذاب آئے گا اور کہ کوئی مال، کوئی چیز فائدہ نہیں، اللہ کے عذاب چھڑانے. وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا من قریہ کسی بسلا لہا مگر اس کے لیے منذرین ڈرانے والے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اب ان لوگوں کے لیے جو پریزنٹ ہے، جو موجود ہے، اور اس کے بعد والے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جب تک موت، کسی بستی کو یا کمیونٹی کو جب تک ہلاک نہیں کرتے، جب تک ایک شخص آنے والا یا پتا چلتا ہے کہ جب تک انسان زندگی میں ایک نہ ایک بار اس کو ضرور موقع دے گا سمجھا کی طرف آنے کا. ہاں یہ بات اور ہے. ہم چلتے چلتے وہ بات کرتے ہیں، کسی سفر میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں ہم ویٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی جگہ پر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسے آپ کیا ہے، کیا سوچنے کہتے ہیں اچھا آپ قرآن نہیں پڑھے؟ میں قرآن پڑھنے جاتے ہیں. آپ آیا قرآن پڑھا؟ جو چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح سے کوئی مسئلہ مسائل، کسی کے حجاب پہ، کسی کے پردے پہ، کئی بار ہم کہہ دیتے ہیں حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا قرآن کی دعوت کئی بار ہم ایسا بھی دے دیتے ہیں، تو یہ بھی اس انسان کے لیے یوم الحساب کے دن کیا ہو جائے، حجت ہو جائے گا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ نیکی کا کام چھوٹا سا کیوں نہ ہو ضرور کر دیا کرے. جہاں بھی جائیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، کہیں ویٹنگ میں بیٹھے ہیں، راستے میں بیٹھے ہیں، سفر میں بیٹھے ہیں، ایک نہ ایک بات ضرور کر دیا کرے قرآن کی، یا قرآن کی دعوت، یا قرآن کی تبلیغ، یا قرآن سیکھنے کی. کیوں؟ یوم الحساب کے دن وہ ایک بات بھی اس کے لیے حجت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ دیکھو یہ بندے نے تمہیں بلایا تھا نا، اس نے کہا تھا نا تمہیں. اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اللہ کے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، بندے کو ماننا پڑے گا. ہاں اس نے مجھے کہا تھا، پھر کیوں نہیں آئے؟ نہیں وہ تو میں تو ایسا بزی رہتی ہوں، میں تو جاب پہ ہوں، تو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. یعنی ہمارا جو فرض ہے نا، ہم وہ فرض ادا، جہاں کہیں سنے، جہاں کہیں بھی جائیں، ایک نہ ایک بات یا کسی کی کوئی بھی چیز اگر ہم کو لگتی ہے کہ یہ غلط ہے تو پیار سے سمجھا دیں. کیوں؟ یوم الحساب کے دن وہی اس کے لیے کیا بن جائے گی، حجت بن جائے. اور ہمارے لیے کیا بنے گا؟ وہ نیکیوں میں زیادتی کا، اضافے کا ذریعہ بن جائے گا. الحمدللہ اس کی وجہ سے ہمارا میزان کیا ہوگا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. وہاں کہیں، وہاں کہیں، وہاں کہیں، جہاں ہم نے کوئی بھی دین کی بات کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری میں اضافے کا ذریعہ بنتی جائے گی، اور دوسرے کے لیے وہ حجت بنتی جائے گی. اللہ تعالیٰ پورے سکرین پہ آتا جائے گا، یہ دیکھو یہاں کھڑے تھے، وہاں کھڑے تھے، پورے سکرین چل رہی ہوگی، یہاں جہاں کوئی نہ کوئی اس کو کان میں آواز پڑی ہوگی. تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب تک ہلاک نہیں کرتے، جب تک کہ کوئی نہ کوئی اس کو دین کا پیغام یا کوئی قرآن کی بات یا ہدایت کی بات کہنے والا انسان نہ، کہ اس کے تک کوئی انسان یوم الحساب کے یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے تو پتا، یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذرائع بنائے ہوئے ہیں ہر انسان کے لیے ہدایت. ذکر نصیحت کے طور پر، وما کننا ظالمین، اور نہ تھے ہم ظالم. ذکر یعنی نصیحت، یعنی جو پیغمبر خود لے کر آئے یا پھر ان کی باتیں کیا ہے، ذکر. وما کننا ظالمین، اور نہیں تھے ہم ظالم. یعنی اسے آیت کے نیچے لکھیے کہ پہلے ذکر کیا، نصیحت کی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے پکڑا. یعنی پہلے ہی پکڑ لیا، ذکر رک گئے، اسٹاپ. پہلے ہم نے نصیحت کی اور پھر وما کننا ظالمین، نہیں تھے ہم ظالم. یعنی پھر اس کے بعد اللہ نے قوم کو یا وہ پکڑا
جب تک کہ ان کے پاس نصیحت نہ پہنچ جائے۔ وما تنزلت، اور نہیں اترے بھی الشیاطین، ساتھ اس کے شیطان، یعنی مراد اس سے کیا ہے، اس آیت کے نیچے لکھے کہ شیطان اس قرآن کو نہیں اترتے، شیطان اس قرآن پر نہیں اترتے، یا پھر قرآن پڑھنے والے اترتے، تنزل، یا پھر اس قرآن کو لے کر نہیں اترتے، وما ینبغی، اور نہیں ہے جائز، لہم ان کے لیے، وما یستطیع، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، کون، شیاطین، یعنی شیاطین جو ہے اس بات سے عاجز ہے کہ قرآن کے بارے میں کوئی مداخلت کرے، یا قرآن پڑھنے والوں پر اترے، یا قرآن کے ساتھ کوئی مداخلت کرے۔ قرآن، یہ شیاطین جو ہے اس چیز سے عاجز ہے، یا پھر شیاطین اس قرآن کی تعلیم دے، اس چیز سے شیاطین کیا ہے، عاجز، یعنی یہ اتنی خوبصورت باتیں ہیں قرآن، تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ شیاطین سکھائیں گے، شیاطین تعلیم دیں گے، شیاطین اس سے کیا ہے، عاجز ہے۔ انہم، بے شک وہ، عن السمع، سننے سے، لمعزولون، کیا کر دے گئے ہیں، معزول کر، معزولون جمع ہے، اور معزول اسی سے ہے، اور عزل بھی اسے ہے، یا روک دیے گئے ہیں، یا پھر الگ کر دیے، یعنی وہ شیاطین جو انسانوں کو بہکانے کا، ستانے کا کام کرتے ہیں، یا پھر بھٹکانے کے لیے جو ہے شیاطین، وہ اس سے معزول ہے کہ وہ یہ قرآن کی تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، یا قرآن پڑھنے والوں کو اٹھائیں، وہ اس چیز سے معزول۔ بھلا تدعو، بس نہ تم پکارو، مع اللہ، اللہ کو، الہن آخر، کوئی دوسرا الہ، اللہ کو چھوڑ، اللہ کے سوا تم کسی کو عبادت نہ کرو، آخر دوسرے کی، فتکونا، نہیں ہو جاؤ گے، من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے، معذبین عذاب کی جمع ہے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے، اس کو کہا گیا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہے نا کہ جو قرآن جو الفاظ ہیں یا قرآن کی قرآن ہے، دادوں سے کہتے ہیں نا، انسان کچھ تو کچھ سمجھ لے، کچھ تو کچھ مانا اس کا بدل سمجھ کے سمجھ لے، بنا لے، تو لہٰذا قرآن کو ہمیشہ ایک بار ضرور استاد کے ساتھ، کسی نہ کسی ٹیچر کے ساتھ ایک بار پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہے، نہیں تو کئی بار لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کانٹیکسٹ ایسا اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے نکالنا شروع کرتے، تو لہٰذا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، یہاں پر ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے یا آپ کے بعد تمام دوسرے سے خطاب ہے، اس کانٹیکسٹ کو اسی طرح سے آپ کو کہا جاتا ہوتا ہے کہ کہیں کچھ خدا نہ خاصا 19-21 ٹرانسلیشن میں غلطی ہو جائے، یہ یاد رکھیں، غلطی جو ہوتی ہے بڑی ہی غلطی، اس میں ہم اللہ معاف کرے، انسان کو بہت ڈرنا چاہیے، من المعذبین، نہیں تو پھر آپ بھی کیا ہو جائیں گے، عذاب دینے والوں میں، عذاب دیے جانے والوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اور ڈراؤ، عشیرتک، اپنے خاندان یا اپنے کنبہ یا برادری، کا کیا ہے، ضمیر، یہ ضمیر ہے، کس کی طرف ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کنبہ کو، اپنی کو ڈراؤ، کون سے آپ کے کنبے والے، بنو ہاشم کو ڈرائیں، اقربین قریب کی جمع ہے، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، قریبی رشتہ داروں کو بتائیں، وخفض، اور جھکا دو، جناحک، اپنے بازو، لمن اتبعک، واسطے اس کے جو پیروی کرے، آپ المؤمنین، جانے والوں میں سے، یعنی جو آپ کی بات کو مان لے، قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر جو ایمان لے کر آ جائے، پھر آپ کیا کرو، کے سامنے تواضع، نرمی سے پیش، سختی نہ کرے، جو آپ کی بات یا ایمان لے کر آ جائے، پھر اس کے ساتھ بہت نرمی سے اور تواضع سے پیش، فَإِنْ عَصَوْكَ، پھر اگر وہ نافرمانی کرے، عَصَوْكَ عصا سے ہے، عصا یعصی عصیان سے ہے، یعنی فعل ماضی کا صیغہ ہے، یعنی عصا کا ایک معنی ہے تیری بات نہ مان، پھر اگر وہ تیری بات یا آپ کی بات نہ مان، یہاں پر بھی خطاب کس سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں مان، انی بری، بے شک میں بری، مما تعملون، سے جو کرتے ہو، پھر آپ ان سے کہہ دے، میرا کوئی، مجھے نہیں یوم الحساب کے دن پکڑنا، میں اس بات سے کہ جو تم شرک کر رہے ہو میں وہ نہیں کرتا، میں اس سے بری ہوں، آپ بری ہو جائیں، اپنا کام لوگوں تک، اپنی بات لوگوں تک، کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پہلے کیا ضروری ہے، اپنے خاندان والوں اور رشتہ داروں کو پیغام دینا کے بارے میں ان کی توحید درست کرنا، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ مین چیز ہے، اگر عقائد درست ہو، جو باقی دوسری باتیں ہیں نا، وہ بات کی باتیں کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے،
تو انسان دوسرے عمل ہے یا دوسری غلطیاں کوتاہیاں کرتا ہے، لیکن مین کیا ہے، اگر آپ کو شرک میں دیکھیں اپنے خاندان والوں کو، یا پھر وہ تعویذ تابوں میں، یا پھر وہ سیانوں میں، یا پھر ایسی ایسی وظیفوں میں، ایسے عملوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان کی نمازیں ہیں، تو توحید کو مین فوکس کریں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لوگوں کی توحید۔ نمبر 2 میں ہے کہ اگر آپ نے ان کو بتا دیا، سب کچھ کہہ بھی دیا، بعد وہ نہیں مانتے، پھر لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، سلام، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں اللہ کے، لیکن کہہ دینا بے حد، خود کہہ دیں یا کو بلائیں، درس کرا کے اپنے خاندان والوں کو بلائیں اور ان کو ایک ایک درس کر، لیکن ان کے ساتھ ایسا نہ رہے جیسا آپ ہمیشہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان والے شرک کرتے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ ویسا ہی مل جل کے رہ رہے ہیں، وہ اپنی کمی غلطی کا نہیں پتا چلے، خاص طور پر شرک کرنے والے خاندان والے، پھر آپ کے ساتھ ڈسٹینس بنا کے رکھنا۔ اگر وہ کہنے کے باوجود نہیں مان رہے ہیں، لیکن اگر آپ ملا کے رکھ رہے ہیں، مل رہے ہیں، تو پھر آپ کا کام ہے کہ تھوڑا تھوڑا ان کو بتا وہ توکل، اور توکل کیجیے علی العزیز الرحیم، اور زبردست رحم فرمانے والے پر۔ یعنی اگر آپ کام کر رہے ہیں، دعویٰ کا کام کر جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنی ذات پر توکل نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو کامیاب کریں گے۔ آپ اپنی ذات نہیں ہے، سارا بھروسہ اور سارا توکل کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ پر۔ یعنی اگر آپ اس کام میں کام کر رہے ہیں، یہ کام دعوت کا، تبلیغ کا، تو سب سے پہلے کیا کریں؟ اللہ سے کریں، 2 نفل پڑھیں، دعا کریں، اللہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ میرے رشتہ داروں کو ہدایت، اللہ مجھے توفیق دے دے، میری زبان کو استطاعت دے دے حق بات کہنے، یا پھر میرے خاندان والے، رشتہ دار والے بہت گمراہی میں ہیں، اللہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، اللہ میں ان کو ہدایت کے کام کرنا چاہتی، کہنا چاہتی، تو آپ مجھے توفیق دے، میری زبان کھول دے، مجھے ہدایت دے۔ سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرے۔ ایسا نہیں میں نے کتابیں پڑھ لی، میں نے قرآن پڑھ لیا، اب میں چلیے اپنے رشتہ داروں کو سمجھا، نہیں، اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے، سجدہ کر کے، رکوع کر کے، اللہ سے مانگ کے، پھر دوسرے کو، جس کو بھی کہنا ہے آپ نے، سب سے پہلے اللہ سے، مجھے ہدایت دے دے، تو میں آپ کو بات، اور اس کو توفیق دے دے کہ بات سمجھ جائے، تو توکل کرے العزیز پر، الذی یراک حین تقوم، اور اللہ وہ ذات ہے جو دیکھتے تھے، اور وہ ذات یراک جو دیکھتی ہے آپ کو، حین تقوم، اس وقت تم کھڑے ہوتے ہو۔ یراک پہلے مضارع کا صیغہ ہے، رہا ہے، کہا کیا ہے یہاں پر؟ پہلے مضارع کا صیغہ ہے، حین وقت، تقوم قائم سے ہے، یا قوما اسی سے ہے، قوما کا مطلب یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو اللہ کی نگاہیں آپ کو دیکھتی ہیں، یا پھر جو بھی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کہیں پر لوگوں کو کھٹا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ فرما رہے ہیں یراک، ہم اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں نہیں دیکھ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ؟ شک اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن آپ اور آپ کے بعد تمام امت کے لیے ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے، تو سب کو اللہ دے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کوئی دعویٰ کا کام کرتا ہے، تو خاص خیال میں اللہ کی نظر رہتی ہو ایسے لوگوں پر، اور اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے انسان، تو لہٰذا کیا کریں؟ اگر آپ کو پتہ ہے آپ کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہو، تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو محتاط ہو جائیں۔ تو اسی طرح سے اگر یہ قرآن کی آیت آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اب آپ اپنی سے محتاط ہو جائیں کہ جو بھی دائی ہے، دعویٰ کا کام کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، ان کے اوپر کس کی نظر ہے؟ اللہ کی۔ تو اس میں دھوکہ دینا چاہیے، جھوٹ بولنا چاہیے، ہاں، امانت میں خیانت کرنی چاہیے، ہاں، کہ کچھ کہا کچھ نہیں کیا، یا پھر لوگوں سے کوئی تما رکھنی چاہیے، کوئی ہرس رکھنی چاہیے، میری تعریف کرے، مجھے کچھ دے، مجھے انعام دے، مجھے جاب دے۔ جب انسان یہ اس کو سمجھ لے گا، تو اس کے اندر سے کیا ختم ہو جائے گی؟ دنیا کی تما۔ وہ تو کہے گا جو وہی رب ہی میرا مل گیا، کیا جس کو رب کی رضا ملی، وہ دنیا کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، اس کے لیے بہت حقیر ہو جاتی ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہو، ہاں، تو یہ آیت آپ سے کے لیے خاص نہیں، تمام ان لوگوں کے لیے خاص ہے، تو جو اللہ پر وَتَقَلَّبَكَ، اور الٹ پلٹ، تقلب قلب سے ہے، پہلے مضارع کا صیغہ ہے، اور الٹ پلٹ کرنے والی چیز، یا الٹ پلٹ کرنا، اس ساجدین، سجدہ کرنے والوں کو، یعنی اس میں پہلے ایک جگہ کھڑے کا ذکر ہے، ایک جگہ جو سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یعنی نماز کے جو بھی ایکشن ہوتے ہیں یہاں پر وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی اٹھنا بیٹھنا، یا جو بھی آپ چلتے کام کرتے ہیں، یا بیٹھتے ہیں کے کرتے ہیں، یا بیٹھ کے کرتے ہیں،
अल्लाह ताला की उन सारे कामों पर क्या है, अल्लाह की नजर है। दूसरा माना है कि नमाज के अंदर उठना या बैठ वो भी अल्लाह देख, बताएं जब अल्लाह देख रहे हैं तो हमारी नमाज कैसे पूरा पूरा हक अदा है। अगर ये इस चीज को आप समझते हैं कि वाकई अल्लाह मुझे देख रहे हैं नमाज में भी, और जब आप दीन का काम कर रहे हैं तो इंसान कमी कर सकता है, कोताही कर सकता है, हाँ, या फिर चोरी कर सकता है, जल्दी कर सकता है। पूरे तमाम के साथ और सबसे पहले सत्र का ख्याल रखते हुए, कपड़े का ख्याल रखते हुए, जिस तरह से आप ऐसा पढ़ते हैं नमाज जिस टाइम आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पता है पीछे कोई ना कोई हमें वॉच कर रहा है, लेकिन घर में कोई नहीं देख रहा होता, तो उस वक्त ये ख्याल किया करें कि अल्लाह देख, कुरान में अल्लाह फरमा रहे कि मैं देख रहा हूँ। तो लिहाजा अगर आपको इस बात का यकीन हो गया तो क्या अजान की आवाज पर आप बैठ सकते। अजान की आवाज के साथ ही क्या होना चाहिए, आपके कदम चाहिए, इन कदमों को भी देख, अल्लाह आपके रुकू सजूद को भी देख रहे हैं। जब हमें पता चल जाता है कि देख रहा है तो हम क्या करते हैं, लंबा बार, हाँ, ऐसे बन संवर कर। तो अगर यही नियत हमारी अल्लाह के लिए हो जाए, लोगों के लिए हो जाए तो क्या हो गया, क्या हो गया, रियाकारी, खावा रियाकारी नहीं आ। कोई ना आहिस्ता आहिस्ता से हमको क्या सबक मिलता है कि एक दाई के लिए यानी दीन का काम करने के वाले के लिए सबसे अहम है अल्लाह का ताल्लुक, कि उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। सबसे अहम है उसकी अल्लाह का ताल्लुक, काम करने से पहले, पढ़ाने से पहले, घर में निकल पहले, यानी उसको सबसे ज्यादा रुकू सिजदा दुआएं, तो सबसे अहम चीज है उसकी अल्लाह का ताल्लुक का बहुत मजबूत होना चाहिए। और उसके ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हय्युल कय्यूम है, यानी जिंदा और कायम। और उसे ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हय्युल कय्यूम है, अल्लाह जिंदा है और अल्लाह कायम है। सूरत यूनुस आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह यूनुस आयत नंबर 61 में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम जिस हालत में होते हो, जो भी कुछ पढ़ कर सुना रहे होते हो, हम उसे देख रहे हो। ये भी कुरान की आयत है, तुम जिस हालत में होते हो, जो कुछ पढ़कर सुना रहे होते हो, हम उसे देख रहे होते हैं। तुम्हारा कदम कदम चलना हम देख रहे हो। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और बेशक वो बहुत ज्यादा सुनने वाले और इल्म वाले। हल क्या उनब्बिउकुम, मैं बताऊं तुमको, अला ऊपर, मन तनज़्ज़लु शयातीन, कि किसके ऊपर शयातीन उतरते हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कुरान पढ़ने वालों पर नहीं शयातीन उतरते, या कुरान पढ़ाने वालों पर, या फिर कुरान का जो जिक्र करते हैं, या फिर जो कुरान की तालीमात हैं, ये कुरान प्यारी तालीमात है, दीन देंगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किन पर शयातीन उतरते हैं, किनके साथ शयातीन। तनज़्ज़लु अला कुल्ली अफ़्फ़ाक, ये उतरते हैं हर झूठे और गुनहगार, यानी जो गुनाहों पे गुनाह करते चले जाता है, कोई परवाह ही नहीं होती हराम की हलाल पर क्या होता है, इसके आसपास क्या होते हैं, शैतान। और किस पर उतरते हैं, जो झूठ बोलता है। झूठ क्या है, इतनी बड़ी बात है कि जिक्र कुरान में आया है, गुनहगार और कौन है, मुजरिम और असीम, यानी जो झूठ बोलता है उन पर शैतान। झूठ किस कदर बुरी बीमारी है, यानी इंसान अगर नमाज रोजा भी करता है, सब अमल कर रहा है, लेकिन वो झूठ बोलता है, तो बताएं जब उसके साथ 24 घंटे शयातीन रहेंगे, क्या अमल। सबसे पहले अपने दिमागों और अपने जुबान की इस्लाह करनी है, कि भूल कर भी नाउजुबिल्लाह कोशिश करनी है कि जुबान से झूठ ना, झूठ से बचना है। ये सारे गुनाहों को बर्बाद कर, अमाल को बर्बाद कर देता है। और शयातीन से, शयातीनों का साथ मिलना शुरू हो जाता है। जब शयातीन जिस जगह पर आएंगे तो क्या होगा, इंसान और गुनाहों में बढ़ता चला जाएगा। लिहाजा युल्कून समा, और वो डालते हैं, युल्कून समा यानी सुनी हुई बातें आसमान। युल्कोना पहले मुदारे का सिगा है, और वो डालते हैं समा, सुनी हुई बातें, व अक्सरहुम काज़िबून, और अक्सर उनमें से झूठे हैं। यानी अब ये वो शयातीन है जो आसमान से फरिश्तों को, क्योंकि शैतान जो है, जो इब्लीस है, वो तो जन्नत से आया था ना, तो उसको पता था फरिश्ते क्या करते हैं। जब अल्लाह ताला कोई हुक्म देते हैं, वो फिर एकदम एक मिलते हैं, झुंड बनाते हैं, एक को बताते हैं आज अल्लाह ने ये हुक्म दिया, हुक्म दिया, तो उनकी वो जगह अड्डे उसको पता थी, जो अज़ाज़ील था। तो लिहाजा उसके जितने चेले हैं वो तो क़यामत तक जिंदा है, क़यामत तक मरने वाला नहीं है। तो अब जितने उसके चेले चलते हैं, तो उन सबको वो चीजें पता है, वो जगह के कहाँ कहाँ फरिश्ते आकर, एक जब अल्लाह का कोई हुक्म सुनकर आते हैं कौन कौन से मकाम पर, फिर वो आपस एक दूसरे को बताते हैं कि अल्लाह ने आप ये हुक्म दिया है।
تو لہٰذا وہ جگہوں پر پھر کیا کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے شیاطین جا کر ان اڈوں پر چوب ایسا کان لگا کر ٹھہرتے ہیں تاکہ ان کی خبریں پتہ چلے، اور پھر یہ شیاطین آ کر کیا کرتے ہیں، اپنے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا، یہ کیا نام ہے، یہ سیانے یا جادوگر، ان کو آ کے بتا، کیوں، پھر ان سے کیا ہے، وہ وہی بتا ان پر یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، تاکہ ان کو شیاطین کا کرتے ہیں آ کے جادوگروں کو ان کے عمل، تاکہ وہ عمل کر سکتے، تو لہٰذا یہ سماعت کرتے ہیں، اور اکثر ان میں سے جھوٹے ہو کہ 100 بات میں سے کوئی ایک بات یہ سنتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس کو آگے پیچھے لگا کے کر کے اس بات کو اتنا لمبا چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اکثر باتیں جو ہوتی ہے شیاطین کی کیا ہوتی ہے، کوئی ایک بات سچی ہوتی ہوگی لیکن اکثر کیا ہے، جھوٹی ہوتی ہے بات۔ وہ شعراء، اور شاعر لوگ، یتبعہم الغاوون، اور وہ پیروی کرتے ہیں بہکے ہوئے لوگوں، غاوون، غابی اسی سے ہے، غابی کی جمع ہے غابون، اور شعر کہتے ہیں، اور شعراء شعر سے ہے، یعنی خیالی باتیں اور جھوٹی باتیں، میوزک گانے جو اسلام میں حرام ہے، یہ ساری باتیں کیا ہوتی ہیں، خیالی، جو سن کے انسان آسمانوں پہ اڑنے لگتا ہے اور حقیقت میں وہ نہیں ہوتا، جب حقیقت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں رہتا، اور یہ خیالی باتوں پہ انسان ایسا جھومتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے گانے سن کے یا ایسے لو سانگ سن کے، تو اسی لیے اس کا معنی کیا ہے، خیالی اور بات، اس کو شعر کہتے ہیں، کیونکہ اس دور میں جو ہے نا، عرب میں شعر اور شاعری کرنے والے لوگ بہت قابل احترام سمجھے جاتے تھے، عرب میں اس دور میں شعر اور شاعری، شعر کہنے والے اور شاعر اور شعر، ان کو معاشرے میں بہت احترام تھا ان کا، کیونکہ اس دور میں شاعری کا دور تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں جادو کا دور تھا، جادو زیادہ فیمس تھا، جادو زیادہ جانا جاتا تھا، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا تھا، شاعر اور شاعری کا، اس لیے اللہ نے قرآن کو ہی ایسی شاعری میں اتارا کہ اس سے خود جادو کا اثر کرتے ہیں، اور یہ ایسے شعر کی ایک ان کے اندر تاثیر پائی جاتی ہے، چھوٹی سی ورڈ ہوتا ہے اور میننگ اس کے اندر اتنا گہرا چھپا ہوا ہوتا ہے، تو یہ وہی ہے نا، یہ شاعری کیا ہے، تو سچی شاعری تو اس سے ہی کر سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال تھے یا اور ایسے بہت سے شاعر دوسرے ہوں گے، لیکن یہ جھوٹی عاشقی معشوقی، ہاں، اس میں زمین و آسمان ملا دیتے ہیں، ہم معشوقہ کو چاند سے ریلیٹ کر دیتے ہیں، وہی معشوقہ جب شادی ہو جاتی ہے وہ بیچاری کی کوئی ویلیو، حقیقت میں جب آپ ہوتی ہے تو بیچاری کی ویلیو کیا ہوتی ہے، ایک برتن دھونے والی، ایک جھاڑو دینے والی، تو کیا ہے، لیکن اس ٹائم کیا ہو جاتا ہے، مرنے مرانے پر تیار، شادی کروں گی تو وہ کہتے ہیں شادی کروں گا تو اس سے، لیکن جب آپ گھستی ہے اگلے ہی دن سارے سپنے کیا ہو جاتے ہیں، چوپٹ ہو جاتے ہیں، جڑ کیا ہوتی ہے، تو اس ٹائم یہ شاعری کا دور بہت زیادہ تھا، ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا، تو لہٰذا اسی سے ہے کہ یہ شاعر ہے جو ایسی شاعری جو عاشقی معشوقی پر ہوتی ہے، یہ کیا ہے، بہکے ہوئے لوگ کر آ کیا لم نہیں کیا نہیں ترا دیکھا، انہم کے بے شک وہ فی کلی، ہر وادی میں، یہی مون، بھٹکتے پھرتے، یعنی یہی مون حاما سے ہے، حاما یہی مون، یہی مون پہلے مدارے کا صیغہ ہے، یعنی جو شاعر ہے کہاں ہے، بعض شاعر کیسے مجنون ہو جاتے ہیں، دیوانے شاعری میں، شاعری 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 شاعری، تو کھاتے پیتے ہر ٹائم کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں شاعری دماغ میں گانے ہی گونجتے رہتے ہیں، کھانا بھی کہتے ہیں کہ جب ایک نا لاسٹ نا یہ سانگ ریکارڈ کروا کے آیا تھا، یہ محمد رفیع، کون سا سانگ تھا یاد نہیں بتایا، یاد تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو کہتے ہیں گھر میں ہاتھ دھو رہے کھانا کھا رہا ہے، وہ کوئی اپنے گھر والوں کہہ رہے کہ آج تو مجھے وہ میرے دماغ میں وہی گانا، یعنی وہی شعر گھومتے جا رہا ہے بار بار، دیکھو انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کا خاتمہ اسی پر ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ، اگر وہ قرآن پڑھتا ہوتا تو وہ قرآن کی ریکارڈنگ کرا کے آیا ہوتا، شاید وہی الفاظ ہم کو وہ کرتے ہوتے، اس لیے رات کو کیا حکم ہے، سورۃ الملک پڑھ، کیوں کہتا نہیں صبح، کیونکہ رات موت کی نیند کیا ہے، موت کی بہن، پتہ نہیں انسان صبح کتنے لوگ نیند میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن تو پھر ان کا آخری کس عمل پر اٹھائے جائیں گے، تو رات کو جب ہم قرآن سنتے سنتے سوئیں گے تو ہماری روح میں، وہ اپنے جسم میں اسی کے ریفلیکشن دوڑ رہے ہوں گے، اور انسان کا خاتمہ کس عمل پر ہوگا، قرآن۔ اب جو زندگی میں شاعر سنتے، گانے سنتے، یا پھر ایسے ہی
बैठ के टिकटॉक देखते देखते रात को सोएगा रखेगा। अब उसकी खातिमा किस पर हुआ, किस पर हुआ, तो लिहाज, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है तो कोई फायदा नहीं। अगर बामकसद है, चाहे वो कोई भी उसके वजन होना चाहिए, उसमें एक मकसद होना चाहिए शायद, तो ठीक है। लेकिन बेमकसद है, चाहे वो मुझे भी बगैर है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत सुनिए, लेकिन उसके अल्फाज आशिकी माशूकी या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इतना ऊंचा कर देते हैं, नाउजुबिल्लाह, जितना अल्लाह को करने परहेज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं तो कहती हूँ बस। क्यों काका सीगा, काका जमीर जो है किसके साथ आता है, सेकंड पर्सन के लिए जो साथ प्रेजेंट, फिर आप सब चलेंगे। मैं कभी मैं नमाज में भी अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह, वहां पर भी मैं यही अल्फाज कहती हूँ, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अला अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्सलातु वस्सलामु अला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वस्सलामु अला नबी, यानी आपकी अज़वाज पर, आपके मुतारात पर। लेकिन अला का सीगा इसमें का सीगा, जब ग्रामर समझ आ जाए तो आप कैसे कर सकते हैं। ग्रामर में तो सेकंड पर्सन के लिए होता है जो मौजूद हो। अब हमने पढ़ते हैं ना ग्रामर, का सामने वाले के लिए, सामने नहीं है के लिए हुक्म होता है। हाँ, कुल अपना क्या देते थे उनको हुक्म। और इसलिए कुरान में कितना ज्यादा कहा गया है, जोर दिया गया है निकाह के, निकाह में जल्दी करो, कोई चीज को उज़र ना बनाओ, ना पढ़ाई को, ना दौलत को, ना दुनिया के स्टेटस को। निकाह का हुक्म क्या है, जल्दी करने। और हम उतना ही निकाह को देखें, लड़की पढ़ के बैठी है और माँ बाप आराम से बैठे। अब तुम्हें क्या पता उसके दिन में क्या चल रहा है, शैतान तो बहकाएगा ना, कब तक वो सब्र करेगी आप, क्योंकि एक नफ्सी ख्वाहिशात अल्लाह ने हर मर्द और औरत दी है, इसका कोई भी इंसान इससे भाग नहीं सकता। कोई भी कैसा कहता है तो वो इंसान में नुक्स है, कमी है, उसको तो अपना इलाज कराना चाहिए। लेकिन ये ख्वाहिशात, इसलिए अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि निकाह में क्या करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब उनकी उम्र पर पहुंच जाए 17-18 साल के बाद इंसान उसके लिए शादी के लिए क्या है, जल्दी करने का हुक्म। नहीं तो फिर क्या है, इंसान को शैतान तो नहीं छोड़ेगा, वो तो ये नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करने की कुछ ना कुछ दिमाग में विस्पत करते ही रहे। अब उसके जिम्मेदार कौन होंगे, अगर कोई लड़का लड़की गलती कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर भी जाए। माँ बाप भी उसमें शरीक होंगे। क्यों, उन्होंने इस पर क्यों जोर, दुनियावी चीजों पर क्यों जोर दिया है, निकाह के लिए क्यों कोशिश। हाँ, लड़का ये है जिम्मेदारी उठाने के काबिल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दहेज बन जाए, हाँ, वो पैसे बना ले, वो घर बना ले, वो रूम सेट कर ले, वो रूम डेकोर करने के लिए 2 साल 4 साल आप को भी गुनहगार कर। हाँ, लिखा हुआ है कि सिंपल घरों में शादियां नहीं होती, तो उसमें सुकून वो डेकोरेशन नहीं देती, वो माल नहीं देता। निकाह में सुकून अल्लाह दे, जब वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया जाता है। तो बड़े बड़े अमीर लोगों की भी शादियां फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों, अल्लाह का मर्जी नहीं, मामूली सी शादी भी सक्सेस हो जाती है, क्यों, अल्लाह का हुक्म था। तो इसमें मोहब्बत अल्लाह डालते हैं। तो हुक्म ये है, जब लड़का जवान हो जाए, ये सारे फितरों का खात्मा हो जाए। कौन से याद रहते हैं लड़कियों को याद, कौन सी फिल्में, कौन से आशिक, कौन से मासूम को बांध दो, तुम्हारी भी जिंदगी। अब लोग अपने आप को, माँ बाप खास तौर इस बंदिश को लेकर बैठना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बेशक वो यकूलूना, वो कहते हैं माला यफ़अल, कि वो कहते हैं जो वो नहीं करते होते। कौन, शायद, इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक सिवाय उसके वो लोग जो अमल करते हैं साले, वज़करुल्लाह, और याद किया उन्होंने अल्लाह को बहुत ज्यादा, वंतसरू, और उन्होंने बदला लिया, मिन बादी, उसके बाद। इन तसरू पहले माजी का सीगा है, सारू पहले माजी का जमा का सीगा है, मिन बादी उसके बाद, माज जो वो जुल्म किए, सयालमु अनकरीब वो जान लेंगे, अल्लज़ीना वो लोग, ज़लमु जिन्होंने जुल्म किया, अय्यमुनक़लिब कौन से अंजाम को, यनक़लिबून वो लौट, यानी यौमुल हिसाब के दिन हर इंसान अपना अंजाम देख लेगा, जो कुछ भी उसने दुनिया में होगा यौमुल हिसाब का अंजाम आ जाएगा। के बारे में कुछ आगे है तो इंशाल्लाह कल रिफ्लेक्ट करवाएं।